ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ درود شریف کے بعد السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو لیں جی، ایک اور سفر شروع ہو گیا ہے، اور یہ سفر وہ سفر ہے جہاں ہم پیچھے ہمیشہ اپنی اماں کو چھوڑ کر آتے تھے، ہمارے پیچھے دعا کرتی تھیں، اور آج جب ہم اس سفر پہ نکلے ہیں جو کہ کراچی کی طرف گامزن ہے، یہ راہیں، یہ سڑکیں ہمیں کراچی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، مگر آج ان میں اداسیاں گھلی ہوئی ہیں۔ آج ایسا لگتا ہے کہ شام ذرا پہلے آ گئی ہے سر پہ، اور یہ شاید ہر اس اولاد کی فیلنگ ہوتی ہوگی جو اپنے ماں باپ کو ان کے آبائی گاؤں میں دفنا کر ان شہروں میں جاتی ہوگی جہاں ان کی روزی روٹی کا سوال ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ بہت علیم و خبیر ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے کہ کس کو کب کیا دینا ہے اور کس سے کب کیا لینا ہے۔ آج جب ہم اپنے گھر سے نکلے، اور ایک جگہ ہے دائرہ جس کو کہتے ہیں یہ لوگ، اور وہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں حرمین کے بابا، اور جب ہم گاڑی میں بیٹھے سب سے مل کر اللہ حافظ کہا، تو جب حرمین کے بابا نے کہا کہ اچھا میں ذرا پہلے اماں کو دیکھاؤں، شاید اس سے یہ کہا نہیں گیا ہوگا کہ اماں کی قبر سے ہو آؤں، کہا جا بھی نہیں سکتا تھا، یقینی بات ہے۔ اور جب اماں کی قبر سے وہ گال کو ٹیک لگا کر لیٹا ہے، جیسے وہ جب اماں چرپائی پر ہوتی تھیں اور تب وہ لیٹا کرتا تھا اماں کے ساتھ گال سے گال ملا کر، بالکل ویسے ہی وہ لیٹا ہے، اور اس کی بیٹی بھی بالکل ویسے ہی اماں اماں کرتے ہوئے لیٹی ہے قبر کے اوپر، جیسے یہ دونوں اماں کو بیچ میں لٹا کر اوپر اماں کے چڑھ جاتے تھے۔ اماں چڑھتی تھیں، اماں ناراض ہوتی تھیں، مگر یہ دونوں ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اماں کو بہت تنگ کرتی تھی، کبھی اماں کی آنکھ میں انگلی مار دیتی تھی، کبھی اماں کو پپی دیتے ہوئے کہتی تھی کہ نہیں اماں کا منہ گندا، حالانکہ گندا نہیں ہوتا تھا، لیکن بس وہ جب چڑھ جاتی تھی نا تو یہی بولتی تھی۔ اور راشد صاحب لیٹے رہتے تھے اماں کے ساتھ، اماں کے ہونٹوں پہ اپنے گال رکھے یا اماں کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ 10-15 منٹ یہ دونوں باپ بیٹی بالکل سیم وہی سچویشن میں لیٹے رہے قبر پہ، پر جانا تھا واپس، اور اس شہر خاموشہ میں کون رہا ہے آج تک زندہ حالت میں، مر کے ہی جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی اعلیٰ ترین مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان پہ اپنا رحم فرمائے۔ راشد کی والدہ صاحبہ، والد صاحب، میرے والد صاحب، میرا بھتیجا سجاد احمد، روز ازل سے لے کر آج کے دن تک، اور آج کے دن سے روز ابد تک جتنے لوگ بھی اپنے پیاروں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے، اللہ پاک ان کے ساتھ اپنے شان کریمی والا معاملہ فرمائے، اللہ ان کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کرے، اللہ ان کے ساتھ شہنشاہوں والا سلوک کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ جگہ ہے جہاں ہم نے تھوڑی سی دیر کے لیے اسٹے کیا تھا چائے کے لیے، مگر آپ یقین جانیں اس قدر بیکار چائے تھی کہ الٹی آ رہی تھی، اس قدر میٹھی چائے تھی کہ الٹی آ رہی تھی۔ پھر یہ اگلے دن کا سفر ہے ہمارا، یہ سکھر سے تھوڑا پہلے موٹر وے ہے، اس پہ یہ موٹیلز بنے ہوئے، جہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، اور یہاں اب ہم رکیں گے۔ آپ دیکھیے گا، بڑی اچھی جگہ ہے، بہت بہت زیادہ ہائیجین کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے، اور مطلب سینیٹائز ہر چیز بہت اچھی اور اعلیٰ پیمانے کی، یعنی اس چھوٹی سی جگہ پر یا اس شہر کو مد نظر رکھتے ہوئے یا بیچ موٹر وے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کہا جائے تو بہت اچھی اور شاندار جگہ تھی یہ۔
مطلب میں فلی سیٹسفائیڈ ہوں اس جگہ سے. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہو اور اگر آپ نے اسٹے کرنا ہو چاہے کچھ دیر کا چاہے رات کا، تو یہ جو سکھر اور ملتان میں جو وہ ہیں موٹیلز ہیں نا، یہ بہت اچھے ہیں. ان پہ آپ جا کر کلی طور پہ سیٹسفائیڈ ہوں گے. اے سی ہیں، اچھے ہیں. اور یہ ایک اور جگہ تھی، دراصل میرا تھوڑا سا فلو بھی ہو رہا ہے ابھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. اچھا، یہ ویڈیو جو ہے نا کافی پرانی ہے، آج کی نہیں ہے، اور اس کے اوپر میں وائس اوور بھی کافی ٹائم کے بعد کر رہی ہوں، کیونکہ بیچ میں بس کچھ نہ کچھ ہیپننگ رہتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ جو لائن اپ میں ہوتی ہیں وہ ذرا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو کچھ چیزیں بعد کی ہوتی ہیں لیکن وہ پہلے آ جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں پہلے کی ہوتی ہیں وہ بعد کی آ جاتی ہیں. تو بس یہ حساب کتاب چلتا رہتا ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے، تو آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں. بس یہ کچھ ایسا خاص نہیں ہے، یہ سب آپ کے روٹین لائف کا بھی حصہ ہوگا، یقینی بات ہے. میں کچھ خاص تو کر نہیں رہی، میں کوئی کوہکاف سے تو آئی بھی نہیں ہوں، انہی شہروں کی رہنے والی ہوں، انہی جگہوں کی باسی ہوں. لیکن یہ ہے کہ بس ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ ملنے کی کوشش ہے وایا یوٹیوب اور وایا کیمرہ. اچھا، یہ اس جگہ کا واش روم تھا، آپ یقین کیجیے اتنا زبردست تھا کہ مطلب کیا میں کہوں آپ کو. اور یہ دیکھیں اے سی لگا ہوا ہے، اس کا واش روم بہت اچھا تھا، اور ہائیجین کے لحاظ سے، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، اور مطلب دیکھنے میں بھی نا اچھا لگ رہا تھا. اور وہ جو ایک اروما ہوتا ہے نا، بیڈ اروما جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں تھا. اچھا، یہ اس کے برابر میں موٹیل تھا. یہ ہم نے وہاں سے چائے پی تھی، اور یہ میری بیٹی جو ہے وہ ٹوتھ پک کے ساتھ کھیل رہی ہے، نہیں، یہ چینی چمچ میں رکھ کے اس کو گرا رہی تھی. پہلے پلیٹ سے چمچ میں رکھ رہی تھی اور چمچ سے نیچے گرا رہی تھی. کھاتی تو خیر یہ ہے نہیں چینی، لیکن نہیں جی، جس وقت آپ بچے کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہہ دینا نہیں ہمارا بچہ تو یہ نہیں کھاتا، بچے نے اسی ٹائم پر آپ کو بے عزت کروانا ہے سب کے سامنے. اور میرے ساتھ تو یہ اتنی دفعے ہو چکا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. اور شاید یہ یونیورسل بچوں کی ٹیکٹکس ہیں یا عادات ہیں کہ جب ماں ان کے بارے میں کوئی قسم کھا لے، کہہ دے کوئی بات، تو بس جی بچوں نے وہیں اس کو ڈینائی کروانا ہے کہ نہیں ہماری ماں تو جھوٹ بول رہی ہے، ہم تو یہ سب کرتے ہیں. اچھا، ایک یہ چھوٹی سی مارٹ تھی اسی پیٹرول پمپ کے ساتھ اور اسی ریسٹورنٹ کے ساتھ، اور یہ بہت مہنگا تھا. اتنا مہنگا تھا آپ یقین کریں، جو کراچی میں 150-200 روپے کی چھوٹی سی ریسنگ کار ملتی ہے، وہاں پر یہ 900 روپے کی مل رہی تھی. میں تو بھئی وہیں چھوڑ کر آ گئی. اور اب اس سے آگے یہ ہمارا سفر ہے، دوبارہ سے شروع ہوا چاہتا ہے. بیسکلی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید واقعی انسان سفر میں مستقل اپنی پیدائش کے عمل سے لے کر اپنی آخری سانس کے تھمنے تک انسان حالت سفر میں ہی ہے. اب وہ آپ اسٹیشن کا کچھ بیچاروں کا سفر جو ہوتا ہے وہ بس کا سفر ہوتا ہے، کچھ بیچاروں کا سفر اسٹیشن کا سفر ہوتا ہے، ریلوے کا، کچھ بیچاروں کا ایئر کرافٹ کا ہوتا ہے، اور ایئر کرافٹ میں بھی کچھ لوگوں کا بزنس کلاس میں ہوتا ہے. یہ جناب ٹرک جا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیوں میں نے اس کی تفصیل سے اتنی ویڈیو لی ہے، شاید میری بیٹی کہہ رہی ہوگی، کیونکہ میری بیٹی کو جو ہے نا یہ بڑے بڑے ٹرکس اور بڑی مشینز اور یہ سب بہت اچھا لگتا ہے. یہ ایک جگہ پہ رک کے ہم نے اپنی بیٹی کے لیے کیلے لیے تھے، کیونکہ اس کو کیلے بہت اچھے لگتے ہیں. اور میں ساتھ میں یہ بھائی صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ ان کیجز کی کیا پرائز ہے، اور بھائی صاحب یقینی طور پہ مقامی لوگوں کو بہت مناسب دیتے ہوں گے، مگر مجھے اس کے بڑے ہائی فائی ریٹ بتائے. ان کو لگا لازمی لیں گی باجی، مگر باجی بھی اپنے نام کی ایک نمبر کی ڈھیٹ. باجی نے کہا رہن دے بھائی، ہم کراچی سے لے لیں گے. تو بس پھر ہم چل پڑے دوبارہ سے. اچھا، یہ ایک حیدرآباد کے قریب تھا شاید، یا گزر کے حیدرآباد سے یا حیدرآباد سے پہلے.
یہ تھا ڈھابا تھا ایک بہت اچھا، بہت شاندار، ایمبینس بھی اچھا تھا، جگہ کے لحاظ سے اوپن ایئر تھا اور بہت اچھا تھا، کھانا بھی اس کا بہت اچھا تھا۔ اگر پتہ نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کھانے کی تصویر یا کھانے کی وہ لی ہے یا نہیں، لیکن کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا، اور کھانے کی جو مقدار تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ کھانا تھوڑا تھوڑا سرو کیا تھا، انہوں نے اچھا سرو کیا تھا، صحیح ٹھیک ٹھاک سرو کیا تھا۔ اچھا یہاں پہ جو ہے وہ راشد صاحب جو ہیں مجھے کچھ رک کے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، ہر مین کو پکڑانے کا کہہ رہے تھے یا خدا جانتا ہے کیا کہہ رہے تھے، اب مجھے یاد نہیں پڑتا۔ اور اچھا پتہ ہے سب سے بڑی بات، یہاں پہ جھولوں کا بڑا پیارا انتظام تھا، اور یہ میری بیٹی جا رہی ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ ہاں اب یہ انٹرنس ایریا ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ انسان سفر میں ہی ہے۔ ایئر کرافٹ کا بھی سفر ہوتا ہے تو اس میں بھی کلاسز ہیں، درجہ بندی ہوتی ہے، اکانومی اور اے سی اور فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس اینڈ دین پرائیویٹ جیٹ، اور ریلوے میں بھی بزنس کلاس ہوتی ہے، اکانومی ہوتی ہے اور لوور اے سی ہوتا ہے۔ دین آج کل بسز میں بھی آ رہا ہے جناب، میں نے اس دن کل کہیں دیکھا کہ بسز میں بھی تھا کہ جو ذرا تھوڑی زیادہ آپ کی ٹانگوں کی پھیلانے کی جگہ ہے، یعنی آپ تھوڑا زیادہ لمبا کر سکتے ہیں، وہ بزنس کلاس کہلائی جا رہی تھی، اور جہاں بالکل جگہ نہیں ہے وہ جو ہے آپ کی اکانومی کلاس کہلائی جا رہی تھی۔ تو یہ اسی طرح سے زندگی ہوتی ہے، پتہ ہے ہماری کہ ہم سب آزمائش میں ہیں، کبھی ہم کسی کی وجہ سے آزمائش میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہماری وجہ سے آزمائش میں ہوتا ہے۔ آزمائش میں ہر کوئی ہے، ہم ہر وقت آزمائش میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے، ہم سے لے کر بھی آزماتا ہے، بس اللہ نے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے بھی اتر رہے ہیں یا نہیں۔ اور جب ہم کسی کی آزمائش بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور کوئی ہماری آزمائش بنا ہوا ہوتا ہے، تو میک شور کیجئے اللہ پاک آپ کو سب سے پہلے تو یہ آگاہی دے دے کہ جو سامنے والے ہمارے ساتھ رویے ہیں، باتیں ہیں، وہ آزمائش ہے، اور ہم نے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ یقین کریں آپ کہ یہ جو آگاہی ہوتی ہے نا، کہ یہ بڑی بہترین ہوتی ہے۔ انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ آزمائش ہے، بڑی احسن اسلوبی سے بندہ اس سے نکل سکتا ہے، یا سامنے والا ہماری وجہ سے آزمائش میں، یا ہم سامنے والے کی وجہ سے آزمائش میں، زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے نبرد آزما ہونے کے نا طریقے ہمیں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس سے نکلنے کے طریقے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو ایسا کیا کریں کہ ہم اس سے نکل سکیں۔ اور یہ جو ہے اب یہ میرا خیال ہے ہمارے سفر کا آخری کچھ لمحے تھے، جب ہم بس کراچی میں انٹر ہو رہے تھے۔ کراچی، دا سٹی آف دا لائٹس، عروس البلاد، روشنیوں کا شہر، گہما گہمی کا شہر، رونقوں کا شہر، لوگوں کا شہر، اور تمام لوگوں کا شہر، پورے پاکستان کا شہر، پورے پاکستان کا دل۔ بے شک بہت سارے شہر ہیں لیکن کراچی جیسا کوئی نہیں، مطلب ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں بڑی پیار محبت سے۔ اور اب میرے سفر کا اختتام ہونے والا تھا، یہاں سے میں آپ سے الوداع کہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ سلامتی سے رہنا نصیب فرمائے، ایمان کی بہترین حالت سے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، اور آہستہ آہستہ جیسے میں آپ کے لیے یہ محنت کر کے ویڈیوز بنا رہی ہوں اپنی ڈیلی لائف سے، اس طرح سے آپ کو بھی یہ پسند آئے گا، اور آپ بھی مجھے گرو کرنے میں بھی مدد کریں گے، اور میرے ساتھ رہنا بھی پسند کریں گے۔ تو بس یہی چند لمحات تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے اس سفر کے۔ اور آگے اب یہ آئے گا بحریہ ٹاؤن، اور یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا،
آپ کی بہن کا اس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، انشاءاللہ کسی دن اس کا بھی گاؤں میں بجلی آ گئی، ہماری بلڈنگ میں بجلی آ گئی ہے جناب تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن میں آپ کو یہاں پر بھی لے کے جاؤں گی. اور بٹ بڑی ساری چیزیں میں نے آپ سے کہا ہے نا پائپ لائن میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں کا بھی ٹور دیں گے اور آپ کو اچھا لگے گا. اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے. اور یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی بالکل پسند نہیں آتا. اور اب ہم آپ سے الوداع چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے، پسند کریں گے، لائک کریں گے، محبت دیں گے اور ویسے ہی پیار سے دیکھیں گے میری ویڈیو کو.